جس بندے کو فکر آخرت نہیں ہوگی نا، اس کی پوری زندگی ڈسٹرب، اس کی ہر چیز، اس کا چلنا پھرنا، اس کی بات کرنا، اس کا سونا، اس کا بیوی کے ساتھ تعلق، بچوں کے ساتھ تعلق، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق، کسی دوست احباب کے ساتھ، وہ کہیں جا رہا ہے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ فکر آخرت نہیں ہے۔ جیسے یہ کہہ رہا تھا وہ گاڑی اس نے موڑ دی اور یہ کیا وہ کیا، فکر آخرت ہوتی ہے بالکل صراط مستقیم پہ چلتا، رستے میں بھی وہ جو صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوتا ہے تو وہ ڈرائیونگ بھی صراط مستقیم پر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شادی بھی صراط مستقیم پر ہوتی ہے، اس کی غمی بھی صراط مستقیم پر ہوتی ہے، اس کا بولنا چالنا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا نا، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہ جاننے والے تھے، وہ بیٹھے تو وہ جو چھینکتے، دیکھیں شریعت نے ہمیں ہر چیز کا بتایا، ٹھیک ہے، چھینکے دادا غلط نہ سکے، چھینکنے کا بھی آداب بتایا نا، کہ منہ پہ ہاتھ رکھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم، یہ رستہ بتایا جا رہا ہے نا۔ تو جب وہ چھینکا تو ایسے اس کے ساتھ میری طرف سے تو اس نے منہ پھیر لیا، لیکن اس طرف جو دو بندے تھے وہ پتہ نہیں کچھ کھا رہے تھے یا کیا، وہاں جا کے فرش کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ فکر آخرت جس کو نہیں ہوتی ہے نا وہ ایسے کرتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے بہن کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے بھائی کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے دوست کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ شریعت میں تو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے نا، اس کا بھی آپ کے ساتھ حق ہے، وہ آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، ہم تو کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ پر سلائی نہیں مارتے، یہ اس کا حق ہے بھائی، پڑوسی کی مانند ہو گیا اب وہ۔ تو یہ تو ہمیں شریعت تو پورا ایک ضابطہ حیات ہے۔ تو جسے فکر آخرت ہوتی ہے وہ بہنوں کو وراثت میں حق دے گا نا، وہ بہنوں کو وراثت دے گا، وہ بھائیوں کو وراثت دے گا، اگر نہیں تو پھر باپ کا بھی کھائے گا مال۔ وہ ٹائم نہیں ہونا، ایک واقعہ تھا اسی پہ۔ تو یہ فکر آخرت نہیں ہوتی اصل میں۔ تو یہ کیسی بھوک ہے کہ نہ مٹ پائی اب تلک، نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے، بس لگے ہوئے، بس کھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کبھی انسان ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ میں سوچتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیسہ دیا مثال کے طور پر، اس سے زیادہ دے گا میرے اوپر تنگی آئے گی، بھائی اتنے پیسے کو ہم کیا کریں؟ لوگ سارا دن اسی میں لگے ہوتے ہیں، ایک فیکٹری ہے تو دوسری نہیں تو تیسری، ایک کاروبار ہے، دوسرا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں یہ کہاں لے کے جائیں گے آخر۔ بس اتنا ہو بچوں کے لیے، تو بچوں کے لیے بھی تو اتنا رکھیں نا کہ وہ بگڑے نہیں، ورنہ تو آج کل پیسہ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور دین نہیں ہو تو پھر وہ بگاڑ کا کتنا سبب بنتا ہے۔